اہل بیت کی معنی ہے گھر والے۔ اردو اور پنجابی محاورے کے اندر بھی گھر والوں سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی یہ بات ہے، پنجابی میں کہتے ہیں میرے گھر دیں دی یہ گل ہے، تو وہ اولاً اس سے بیویاں مراد ہوتی ہیں، اور پھر سیکنڈریلی باقی گھر والے جو ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی اہل بیت کہہ کر بلایا فرشتوں نے، اور 21ویں اور 22ویں پارے کے جنکشن پر، یعنی وہ رکوع سورۃ الاحزاب کا جس کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں ہے اور باقی رکوع 22ویں پارے میں ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ انہیں سیکنڈ پرسن میں خطاب کیا گیا ہے، یو کہہ کر، تم۔ جبکہ قرآن مجید کا عام اسلوب کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو ابدی رہنمائی ہے وہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر ہے، اے پیغمبر، اے رسول، اے نبی، یا ایھا الانسان کہہ کر ہے، یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں جمع کے صیغے میں۔ عام طور پر قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ عورتوں سے کہہ دیں، مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے۔ سورۃ نور میں قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، وہ قل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی عورتوں کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ لیکن قرآن مجید کے دو مقامات ایسے ہیں، ایک سورۃ تحریم میں آیت نمبر 4 اور 5 میں، اور دوسرا سورہ احزاب کی ان آیات کے جو 21ویں 22ویں پارے کے جنکشن پر ہیں، وہاں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کا شرف بخشا گیا ہے، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، اور پھر فرمایا کہ لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یو ہیو اے ویری اسپیشل اسٹیٹس۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خطاب ازواج مطہرات سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طرح تم دور جاہلیت میں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھی اس طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، یعنی بن بنا کر نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کیا جاتا ہے، پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں کلیئرلی جو پاک ہونا، پاک کرنا، اسپیشل اسٹیٹس وہ ازواج مطہرات کا ہے، لیکن عام ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد، ایک بیٹی اور 2 نواسے ہیں، جس کا نہ قرآن مجید سے کوئی ثبوت ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت کی جا سکتی ہے کہ صرف وہی حضور کے اہل بیت ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ باقی یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر، اس لیے کہ آپ کی انہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک سروائیو کیا، اور آپ کے یہی 2 نواسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے موجود رہے۔ اور یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی اولاد کے لیے ایک محبت رکھی ہے، پھر اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے بھی محبت رکھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے 4 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ سب ون آفٹر دی ادر اللہ کو پیاری ہوتی رہیں، تو آپ کی وہ ساری جو اولاد کی محبت تھی اس کا مظہر
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کا جو محبت اپنے بیٹوں کے لیے تھی، اس کا بھی جو نقطہ جس پر وہ ساری کی ساری محبت جو تھی جو بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، بیٹے بھی نہیں تھے، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. اور یہ ان کا اعزاز ہے. آپ کی محبت، آپ کی چاہت ان کے لیے تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. ہمیں سے ہر شخص کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اولاد سے پیار تھا. لیکن ایک اصطلاح ہے اہل بیت، قرآن مجید نے یہ اصطلاح جو ہے وہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے استعمال کی ہے. اس کو ہمیں یعنی غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. باقی آپ کے گھر والوں میں بیویوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد اور آپ کے پوتے نواسے، پوتے تو خیر تھے ہی نہیں، نواسے وہ سب کے سب شامل تھے. حدیث میں بڑا واضح ذکر ملتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہوا، بہت شدید بیمار ہو گیا، تو انہوں نے آپ کو بلا بھیجا، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے گود میں لیا بچے کو، اور آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں اس بچے نے جان دی. تو بڑی فطری سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جو تھا بچے کے پیشانی کے اوپر گرا، کے ماتھے کے اوپر گرا، چہرے کے اوپر گرا. یہ فیکٹس ہے. کون ہوگا ہم میں سے پتھر دل انسان ہی ہوگا جس کو اپنے بچوں سے اور اپنے پوتوں اور نواسوں سے پیار نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. لیکن یہ جو اصطلاح ہے اہل بیت، یہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے استعمال کی، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے جیسا پاک کرنے کا حق.